کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اور جواب شکوہ میں اقبال نے کہا تھا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ سبحان اللہ، میں قربان، میرے آقا پر میں قربان، میری آل اولاد قربان، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ابھی حملے کیے، دشنام ترازیاں کی، سب و شتم کیے، لان تان کیا، گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی، بہتان لگائے، الزامات کی بوچھاڑ کی، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کیا، قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا، ضعیف حدیثوں کا ڈھیر لگایا، تاریخ کی بے سروپا روایتیں پیش کی، مسلموں کو غلط لیبل کیا، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، مسلم نوجوانوں کو دھمکایا اور ڈرایا، DSR کے نعرے زبردستی لگوائے، مسلمانوں کو دیش دروہی بنایا، دہشت گردی کا لیبل چپکایا، اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی، آنکھوں کے اندر دھول جھونکی، مسلم نوجوانوں میں احساس کمتری کا شکار کرنے کی ان کو کوشش کی، مدارس کو بدنام کیا، قرآن کے متعلق جھوٹ اور فراڈ پھیلانے کی کوشش کی، مگر میں قربان جاؤں سبحان اللہ میرے مولا، تو خالق کائنات ہے، لوگوں کے دلوں کی دور تیرے ہاتھ میں ہے، تو جانتا ہے کہ کس کی زبان سے حق ادا ہوگا، تو یہ بہتر سمجھتا ہے کہ آج مسلم نوجوانوں کے اندر اگر وہ بات سچی نہیں ہے تو ان کے گھروں سے جو ہندو سماج کے لوگ ہیں، جو مورتی پوجا کرتے تھے، جو کبھی اسلام کو گالی دیتے تھے، جو کبھی مسلم کو نفرت سے دیکھتے تھے، اذان کبھی ان کے کانوں میں سوئیاں چبوتی تھی، کبھی قرآن ان کی آنکھوں میں چبھتا تھا، کبھی توحید سے وہ جلتے تھے، مگر آج میرے مولا تو نے ان ہندو سماج کے اندر ایسے مسلم نوجوان پیدا کیے جن کی کالی داڑیاں دیکھ کر، جن کی آنکھوں میں ٹھنڈک دیکھ کر، جن کے چہرے میں اطمینان دیکھ کر، جن کے سینے میں نرم و ملامت دیکھ کر، جن کی زبان سے حق اور دلیل دیکھ کر، جن کی عقلوں میں منطق اور فلسفہ دیکھ کر، جن کی زبان سے قرآن و حدیث سن کر، رب کعبہ کی قسم اگر یہ پورے مسلم سماج کو ارتداد کا شکار کر دیں واللہ یہ ایک بندہ ہندوستان کے اندر کافی ہے جو اسلام کو نئے سرے سے دوبارہ مسلمانوں کے اندر جاگرتی کرنے کے لیے اور توحید اور رسالت کے شمع کو دوبارہ جلانے کے لیے واللہ ایسی روحیں ایک بھی موجود ہو تو کافی ہے۔ لے جاؤ ان کو جو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں، لے جاؤ ان کو جن کو ہم نہیں جانتے تھے، لے جاؤ ان کو جن سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا، لے جاؤ جن کو رسول اللہ سے محبت نہ تھی، لے جاؤ جن کو اسلام کی قدر نہ تھی، لے جاؤ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت اور غیرت نہ تھی۔ ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، دب ہو جاؤ یہاں سے۔ ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے بس جیے اور مر لیے، ایسے کئی جانور آتے ہیں جاتے ہیں۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، کبھی یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ اچھا گردن کٹا کے دے، ان کو یہی سمجھ آتی ہے گردن کٹا کے مراد یہ ہے کہ کبھی اللہ کے راستے میں نکل کر تو دیکھو۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، کبھی یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ یاد رکھو ہدایت کے وہ کہتے نہیں ہیں ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی مولانا اور کسی خطبے اور تقریر کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں، جب ایمان دل کے اندر سرایت کرتا ہے، جب توحید کا طوطی بولتا ہے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر رگوں میں دوڑنے لگتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پھر، اور پھر اقبال نے اس کی شاید شکل یوں کھینچی ہوگی جو آپ کو جواب شکوہ میں دکھائی دیتی ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ میں جب اس 30 سالہ نوجوان کے اندر ایمان کی حرارت کو دیکھتا ہوں، اسلام کی حدت کو دیکھتا ہوں، رسول اللہ کی غیرت کو دیکھتا ہوں، توحید کی شمع کو ابلتے ہوئے تنور کی مانند دیکھتا ہوں، واللہ حیران رہتا ہوں کہ ہم اچھے تھے یا یہ اچھے ہیں،
اسلام کی سمجھ ہمیں آئی تھی یا انہیں آئی ہے؟ آج محمد علی ایوش ملک ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر کے اس ٹکڑے میں بسنے والے نوجوانوں تمہارے لیے اسلام کی تعریف کا استعارہ بن گیا ہے. میں حیران. ہم سوچتے تھے اسلام شاید اس چیز کا نام ہے کہ سر پھینک کے جیئیں گے, روزی روٹی کمائیں گے, اللہ اللہ کریں گے, مولوی صاحب جنازہ پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. ہم نے سمجھا تھا اسلام اس چیز کا نام ہے. آج سمجھ آتی ہے. آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کے اندر 2260 حدیث کھولیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک وقت آنے والا ہے. اے انس, لوگوں پہ ایک وقت آنے والا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسا وقت؟ فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. آپ نے فرمایا اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو کہ پھدکتا اور اچھلتا پھر رہا ہے, تڑپتا پھر رہا ہے.